ہمارے پاس روایت میں یہ بات تو واضح طور پر ملتی ہے کہ یہ کوئی معمولی افراد کی جماعت نہیں تھی، بلکہ یہ کثیر افراد کی تعداد پر مشتمل ایک گروہ تھا جنہوں نے دروازہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو جلانے کی جسارت کی تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی ان میں کچھ نامی گرامی ایسے نام ملتے ہیں کہ جن کا دروازہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو جلانا، ان کی اہانت کرنا اور اس کے علاوہ دیگر جو جرائم ہیں ان کے ارتکاب میں بنیادی طور پر واضح کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور جس کو خلیفہ نبی اور نائب نبی کے عنوان سے منتخب کیا گیا، اس لیے کہ یہ وہی شخص تھا کہ جس کے حکم پر یہ تمام افراد دروازہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جمع ہوئے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا کنفذ، جس نے نہایت ہی خبیثانہ حرکتیں انجام دی تھیں، اور یہ وہ شخص تھا کہ جو اس گروہ کی قیادت کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے دروازہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پر کھڑے ہو کر اہل بیت کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، اور اس کے علاوہ دروازے کو جلانے کا حکم بھی اسی شخص نے ہی صادر کیا تھا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو کہ بنی امیہ کے خاندان کا ایک نامی گرامی شخص شمار ہوتا ہے، اور اس کے دل میں بنی ہاشم کے خلاف بہت زیادہ بغض و عناد پایا جاتا تھا، اور یہ وہی شخص ہے جو اپنے دور میں اقربا پروری کیا کرتا تھا، اور بعض روایت میں صراحتاً اس کا نام ہمیں ملتا ہے۔ چوتھا شخص ابو عبیدہ الجراح ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب خلافت کے لیے کچھ افراد کے نام لیے جا رہے تھے تو جس کو نائب نبی کے عنوان سے منتخب کیا گیا، اس کا نام پیش کرنے والے دو افراد تھے، ان میں سے ایک ابو عبیدہ الجراح بھی شامل تھا۔ پانچواں شخص وہ ملعون شخص ہے کہ جس کا نام تاریخ نے کنفذ لکھا ہے۔ یہ اپنے مالک اور آقا کی طرح نہایت ہی غلیظ صفت اور بدکردار قسم کا شخص تھا، اور جب یہ بارہا در جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر آیا، پہلی مرتبہ اس نے توہین کی، جب کوئی جواب نہ ملا واپس چلا گیا، دوبارہ کچھ افراد کے ساتھ آیا، وہ جو اس کے ساتھ افراد آئے تھے اگرچہ وہ واپس چلے گئے مگر یہ اپنی جگہ پر باقی رہا اور دستبردار نہ ہوا اور اہل بیت کی بارہا توہین کرتا رہا۔ بعد میں بھی جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر تشدد اور ظلم کیا گیا، ان میں بھی اس شخص کا نام سر فہرست ملتا ہے۔ چھٹا شخص اسلم ادوی ہے، جو کہ اس گروہ کے سربراہ اور سرگنا کا غلام تھا، جس طرح کنفذ غلام تھا ویسے اسلم ادوی بھی اس کا غلام تھا۔ سید ابن طاؤس نے روایت نقل کیا کہ جس میں اس شخص کا باقاعدہ اعتراف موجود ہے کہ دروازہ سیدہ کو جلانے میں جو افراد شریک تھے ان میں بھی شامل تھا، اور جب ہمارے سردار اور رہبر نے حکم دیا تھا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور دروازے کو آگ لگو، تو ان لکڑیوں کو اٹھا کر لانے والوں میں بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ کچھ اور بھی نامی گرامی نام ملتے ہیں، اگرچہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیل بیان کروں، فقط ان کے ناموں پر اکتفا کروں گا۔ ان میں محمد ابن مسلمہ، حسید ابن حزیر، سلمہ بن سلامہ، سلمہ بن اسلم، خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن ابی بکر، سالم مولا ابی حذیفہ، زیاد ابن لبید، عبداللہ ابن ابی ربیعہ، مغیرہ ابن شعبہ، معاذ ابن جبل اور ہرمز، یہ وہ افراد تھے کہ جن کا دروازہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پہ آنا، اہل بیت کی اہانت کرنا، لکڑیاں جمع کرنا، دروازے کو آگ لگانا اور گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب سیدہ پر جو تشدد کیا گیا، امیر کائنات پر تشدد کیا گیا، ان میں ان افراد کا واضح طور پر ہمیں کردار نظر آتا ہے۔